بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے غیبت کرنا۔ قرآن مجید میں غیبت کی بہت مذمت آئی ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اہل ایمان، بدگمانی سے بچو، بہت زیادہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ غیبت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کی برائی کریں اس کی پیٹھ پیچھے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو برائی آپ کر رہے ہیں وہ سچ پر مبنی ہو، جھوٹ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ تہمت لگانا ہے، بہتان تراشی کرنا ہے۔ تو آپ اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے یا مسلمان بہن کی پیٹھ پیچھے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں، انہیں ایسے الفاظوں میں یاد کر رہے ہیں کہ جو آپ ان کے منہ پر نہیں کہہ سکتے، یہ غیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ترتیب بتائی ہے کہ سب سے پہلے بدگمانی سے روکا ہے، اس کے بعد تجسس سے روکا ہے، اور آخر میں غیبت سے روکا ہے۔ یہ ایک مرحلہ وار چلتا ہے سلسلہ کہ پہلے انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، برا سوچتا ہے، اور جب وہ سوچ اس کے اندر پنپنے لگتی ہے تو وہ تجسس کرتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ جو میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تو اس کی ٹوہ میں لگ جاتا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص پرفیکٹ نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص کے عیب ہیں، تو وہ جب ٹوہ میں لگتا ہے تو کسی نہ کسی عیب تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر بڑے فاتحانہ انداز میں مسکرا کے وہ یہی کہتا ہے اپنے آپ سے کہ میں صحیح تھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ یہاں پر اس لیے پھر رہا ہے۔ تو جب وہ کسی برائی تک پہنچ جاتا ہے، کسی عیب کو تلاش کر لیتا ہے، تو پھر اسے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ غیبت ہے۔ تو پہلے بدگمانی آتی ہے، پھر تجسس آتا ہے، اس کے بعد غیبت آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے۔ مردہ اس لیے کہا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، اور برائیاں کرنا ایسے ہی ہے جیسے گوشت نوچنا ہے اور اسے کھانا ہے۔ یہاں پر ناظرین ایک بہت ہی لطیف فرق ہے، باریک فرق ہے غیبت کرنے میں اور نصیحت کرنے میں۔ بعض دفعے ہم اس نیت سے لوگوں کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے خیر خواہ ہیں، تو پھر آپ مجمع میں تمام لوگوں کے سامنے اسے نہیں ٹوکیں گے، آپ اکیلے میں علیحدگی میں اس سے بات کریں گے، اور یہ نصیحت ہوگی۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کا فائدہ ہے کسی مسئلے میں، مثال کے طور پہ اگر آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے کہ میں فلاں شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، فلاں شخص نے رشتہ بھیجا ہے، یا فلاں شخص ہے وہ آپ کا دوست رہا ہے، وہ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہونا چاہ رہا ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس صورتحال میں آپ اگر اس کی کوئی برائی بھی جانتے ہیں تو وہ ذکر کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا ہے، بندہ ایسا ہے، آپ اسے رشتہ دیں یا نہ دیں۔ تو جو آپ جانتے ہیں وہ صحیح آپ بتائیں گے، اور اگر اس میں کوئی برائی بھی ہے تو وہ غیبت شمار نہیں ہوگی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، دو بندے ہیں
جنہوں نے مجھے رشتہ بھیجا ہے، ایک معاویہ ہیں اور ایک ابو جہم ہیں، تو میں کس کا رشتہ قبول کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ معاویہ جو ہیں وہ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو ان سے تو آپ شادی نہ کریں، اور ابو جہم جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ اپنی لاٹھی کندھے سے اتارتے ہی نہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، گھر میں ٹکتے ہی نہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ بیویوں کو مارتے ہیں، تو یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا کہ نہ اس سے شادی کرو نہ اس سے شادی کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو، یعنی دو بندوں کی آپ نے برائی فرمائی اور ایک کی آپ نے تعریف فرمائی، اور یہی جو ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو علم جرح و تعدیل ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے روایات کا سلسلہ چلتا ہے، احادیث کا، وہ بھی اسی پر ہے کہ آپ جتنے بھی راوی ہیں ان کی جرح کرتے ہیں یا ان کی تعدیل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان میں جو خامیاں ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں، ان میں جو خوبیاں ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ فلاں راوی جو ہے وہ کیسا تھا، اس کی شخصیت کیسی تھی، اس کا کردار کیسا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اگر حافظے میں کمزور تھا یا اس کا کردار اچھا نہیں تھا تو اس کی تمام جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ شخصیت اور کردار میں اور حافظے میں اچھا تھا تو اس کی جو روایت کردہ احادیث ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو محدثین نے تمام انسانیت کو متعارف کرایا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہمارا ٹاپک تھا آج کا غیبت کے حوالے سے، تو اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم بدگمانی کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تجسس میں پڑ جاتے ہیں، ٹوہ میں لگ جاتے ہیں، اور جب ہم کسی عیب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس عیب کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدگمانی سے ہی روکا ہے کہ آپ بدگمانی نہ کریں، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا سوچیں، اس کے بارے میں اچھا گمان کریں، بدگمانی نہ کریں۔ اسی طرح یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے پر حق ہے کہ اس کی ٹوہ میں نہ لگا جائے، تجسس نہ کیا جائے اور اس کی غیبت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق، انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔